السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سی خوشبوئیں مہکتی ہیں لیکن مشک کی طرح نہیں، بہت سی خوشبوئیں مہکتی ہیں لیکن مشک کی طرح نہیں، بہت سے پرندے اڑتے ہیں مگر باز کی طرح نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وپنجتنک یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آڈیو میں ہم نے فقہ کی تعریف، فقہ کا موضوع اور فقہ کا حکم بیان کیا تھا۔ آج ہم فقہ کا مقصد اور فقہ کی فضیلت پر گفتگو کریں گے کہ علم فقہ کا مقصد کیا ہے اور علم فقہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ علم فقہ کی فضیلت کو قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جو میں نے خطبہ منصوبہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی ملی۔ فقہ کی فضیلت کے متعلق احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں مذکور ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک کھمبا ہے اور دین کا کھمبا فقہ ہے۔ اب دیکھیں آپ، یوں تو بہت ساری احادیث شریف ہیں، یہاں پر میں چند احادیث مبارک جو ہے کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ نعم الرجل الفقیہ فی الدین انا احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کتنا اچھا آدمی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کتنا اچھا آدمی ہے، اگر کسی کو اس کی طرف حاجت ہوتی ہے تو وہ اس کو نفع پہنچاتا ہے، اگر کوئی اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غنی رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص علم فقہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے علم فقہ خود اس کو نفع پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ اپنے آپ کو اس سے روکے رکھتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم فقہ حاصل کرنے والوں کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا آتوکم فاستوصوا بهم خیرا، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں اور لوگ تمہارے پاس زمین کے کناروں سے فقہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو ان کے بارے میں خیر کی وصیت کو قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بیٹے کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یہ احادیث مبارکہ کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث فقہ کی فضیلت پر موجود ہے، لہٰذا ہم یہاں پر انہی مختصر احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو اب آئیے، آپ نے فقہ کی فضیلت قرآن پاک سے سماعت فرمائی، آپ نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہ کی فضیلت کو سماعت کیا۔ اب آئیے ہم چند محدثین اکرام کے قول سے فقہ کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ فقہ کی فضیلت میں سب سے پہلے ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ قرآن و حدیث کے صحیح سمجھ انسان کو اسی وقت ہی آ سکتی ہے جبکہ اس کو علم فقہ میں بصیرت و مہارت ہو، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فقہ قرآن و حدیث کے معانی کو سمجھنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں الفقہ فی الحدیث نصف العلم، حدیث کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرنا اس موضوع کا نصف علم ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کذالک قال الفقہاء وهم اعلم بمعانی الحدیث، امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کر کے اس کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لفظوں سے تو اس کا ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور صحیح محمل یہ ہے، اور وہ فقہا ہی حدیث کے معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے تو محدث فرماتے ہیں یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہا کی جماعت تمہاری مثال تو طبیبوں کی سی ہے، یعنی طبیب یعنی کہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور ہماری مثال پنساری سی ہے، یعنی جس طرح پنساری کے پاس ادویات سب ہوتی ہیں، جب بھی کوئی اس سے طلب کرے گا اور اس دوائی کا نام لے گا تو وہ اس کو اسی نام کی دوائی دے دے گا، لیکن اگر کوئی پنساری کے پاس جائے اور پنساری سے کہے کہ مجھے فلاں مرض ہے اس کی دوائی دے دو، تو وہ کہے گا کہ طبیب کے پاس جاؤ، وہ تشخیص کرے گا کہ آپ کو کون سا مرض ہے اور آپ کے لیے کون سی دوائی مؤثر ہے، تب میں دوائی دوں گا، اور طبیب مرض بھی پہچانے گا اور دوائی بھی دے گا۔ اسی طرح محدثین کے پاس احادیث تو بہت ساری موجود ہیں، لیکن اگر ان سے دریافت کریں گے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب اور محمل بتا دو، تو وہ کہیں کہ بھائی حدیث تو ہمارے پاس ہے لیکن ان کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے یہ فقہا ہی بتائیں گے۔ تو اب آئیے ہم صاحب خلاصۃ الفتاوی جو فقہ کی فضیلت بیان فرمائے ہیں اس پر ہم نظر ثانی کریں گے کہ صاحب خلاصۃ الفتاوی نے فقہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اصحاب یعنی فقہا کی کتب کا مطالعہ کرنا اور ان کا پڑھنا قیام اللیل سے بہتر ہے، یعنی ایک آدمی رات کو فقہی کتابوں کا مطالعہ کرے اور دوسرا آدمی نوافل وغیرہ پڑھے، یعنی نوافل وغیرہ سے بہتر یہ ہے کہ وہ فقہی کتب کا مطالعہ کرے، ورنہ رات کے وقت فقہا کی کتب کا مطالعہ و قیام اللیل ہی میں شامل ہے، یعنی کہ
قیام اللیل نوافل وغیرہ جس طریقے سے ادا کرتے ہیں رات میں، اسی طرح سے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا وہ بھی ایک معنی میں قیام اللیل میں ہی شامل ہے بلکہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ فقہ کو سیکھنا قرآن پاک سیکھنے سے افضل ہے۔ اس دوسری بات کی وضاحت یہ ہے کہ آپ ایک مثال دیے بڑی پیاری، وہ سماعت کریں گے کہ ایک آدمی نے کچھ وقت میں قرآن پاک سیکھا ہے، بعض قرآن اس نے سیکھ لیا اور اس کے پاس وقت فارغ ہے، تو اب اس کے لیے فقہ کا سیکھنا باقی قرآن سیکھنے سے افضل ہے، باقی قرآن سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور وہ مسائل فقہ جو ضروری ہیں وہ فرض عین ہیں، اور فرض عین کا درجہ فرض کفایہ سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی پر پوری فقہ حاصل کرنا فرض عین ہے، بلکہ ہر آدمی پر وہ جس حال میں اور جس شعبے میں ہے تو اس کے لیے اس حالت اور اس شعبے کے تمام مسائل کا یاد کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ فرض عین میں اگر مثالیں لی جائیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، یہاں پر مختصراً عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ نماز کے تمام مسائل، روزے کے لیے روزے کے تمام مسائل کو جاننا، حج کے لیے حج کے تمام مسائل کو جاننا، یاد کرنا، کاروباری آدمی کے لیے بیع و فروخت کے تمام مسائل کو سیکھنا فرض عین ہے۔ علی ھذا القیاس، تو ایک وقت اور ایک شعبے جن کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے، یعنی کہ ایک وقت اور ایک شعبے میں جن کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ پوری فقہ کا سیکھنا فرض عین ہے۔ کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اسی لیے حج کے تمام مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اب کاروباری آدمی کے لیے جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر سی بات ہے بیع و فروخت کے جو تمام مسائل اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ سارے مسائل کو اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کے لیے پوری فقہ سیکھنا فرض عین ہے، اگرچہ الگ الگ حالات اور الگ الگ شعبے جات کو ملا کر ہی، لیکن اگر قرآن پاک کو مکمل اسی طرح الگ الگ حالات اور الگ الگ شعبے جات پر تقسیم کریں تو پورا قرآن سیکھنا پھر بھی فرض کفایہ ہی رہتا ہے، یعنی پورے قرآن کا سیکھنا فرض عین نہیں ہوتا۔ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اتنا علم آپ کو سیکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکیں۔ اب آئیے ایک اور ہم امام محمد رحمہ اللہ کا قول فقہ کی فضیلت پر سماعت کریں گے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ وہ شعروں کے ساتھ مشہور ہو، یعنی کہ وہ شاعر ہو اور شعر اس کی پہچان ہو، کیونکہ اس کام کی انتہا لوگوں سے سوال کرنا ہے، لوگوں سے سوال کرنا ہے، یعنی وہ لوگوں کی مدح کرے گا اور لوگوں سے پیسے وصول کرے گا، اور وہ لوگ اس ڈر سے کہ اگر اس کو پیسے نہ دیے تو یہ شاعر ہے کہ ہماری بے عزتی نہ کر دے، ہجو نہ بیان کر دے ہماری شان میں، بیکار لفظ ہماری شان میں بیان نہ کر دے۔ اور آدمی کے لیے یہاں تک تو ایک بات ہو چکی، پھر آپ آگے اور بات کو مسلسل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ نحو میں مشہور ہو، علم نحو میں، کیونکہ اس کی انتہا بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ پھر اور یہی بات کو آگے کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اور نہ آدمی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ علم حساب میں مشہور ہو، یعنی کہ میکس کا علم حساب میں مشہور ہو، کیونکہ اس کی انتہا زمینوں کی پیمائش ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نہ آدمی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ علم تفسیر میں مشہور ہو، کیونکہ اس کی انتہا وعظ و نصیحت ہے اور واقعات کو بیان کرنا ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے علم میں مشہور ہو
جس میں حلال و حرام اور ضروری احکام کا پتہ چل سکے، اور اگر یہ دیکھا جائے تو وہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں تک تو آپ نے فقہ کی فضیلت نثر کی شکل میں سماعت کیے ہیں، لیکن شاعر بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی اپنے اشعار میں فقہ کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ شاعر کا ایک شعر ہے: اذا معتزا ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزاز فکم طیب یفوح ولا کمسک وکم طیر یطیر ولا کباز۔ یعنی کہ جب کوئی علم والا کسی علم کی وجہ سے عزت حاصل کرے تو علم عزت حاصل کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ کتنی ہی خوشبوئیں ہیں جو خوشبو دیتی ہے، لیکن وہ مشک کی طرح نہیں ہوتی، اور کتنے ہی پرندے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی باز کی مثل نہیں ہے۔ اسی طرح شاعر عرض کرتے ہیں: وخیر علوم علم فقہ لأنه يكون إلى كل العلوم توصلا فإن فقيها واحدا مطورعا على ألف ذي زهد تفضل وعطلا۔ یعنی علوم میں سے بہترین علم وہ علم فقہ ہے، کیونکہ یہ باقی تمام علوم کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ ایک متقی فقیہ ہزار عابدوں پر فضیلت رکھتا ہے اور مرتبے میں ان سے بلند ہے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کو اختصار کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاعر عرض کرتے ہیں: تفقہ فإن الفقہ افضل قائدا إلى البر والتقوى وعدل قاصدا وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه وأسبحوا في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا مطورعا أشد على الشيطان من ألف عابد۔ فقہ ضرور حاصل کرو، کیونکہ فقہ نیکی اور تقوی کی طرف بہترین رہنمائی کرنے والی ہے، اور ہر دن تو فقہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا بن جا، اور تو غوطہ خوری کر فوائد کے سمندروں میں۔ ایک متقی فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اب رہی بات، آپ نے ابھی تک علم فقہ کی فضیلت کو سماعت کیا، تو اب یہ جو علم فقہ جو سیکھتے ہیں یعنی کہ فقہاء اکرام، تو تھوڑا ان کی فضیلت کو بھی سماعت کر لیں۔ سب سے فقہاء اکرام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء اکرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے: انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان بھی یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک غیب کی چیز ہے۔ البتہ فقہاء اکرام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھلائی کا ارادہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ فقہاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک دوسری مثال سے یوں سمجھیں گے کہ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا سوائے اس علم نافع کے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس علم میں زیادتی طلب کا حکم دیا اور فرمایا:
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب خود اللہ تبارک و تعالی اس بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں قیامت میں سوال کس طرح سے ہوگا؟ تو یہاں پر عزیز ناظرین و سامعین اس بات کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ایسا علم نافع جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، اب دیکھیں کہ علم فقہ کا ایک مقصد تو یہ ہوا کہ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال، یعنی کہ افضل ترین علم موجودہ درپیش امور سے آگاہی حاصل کرنا ہے، اور افضل ترین عمل اپنے احوال کے حفاظت کرنا ہے۔ اب یہاں پہ پوائنٹس کی شکل میں جیسا کہ ابھی نمبر 1 آپ نے سماعت کیا، اب نمبر 2 علم فقہ میں مشغولیت یہ افضل ترین عبادت ہے۔ نمبر 3 اس علم کو سیکھ کر خود ایسے حرام کاموں سے بچا جا سکتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، اور دوسروں کو بھی اس سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس علم کے ذریعے ایسے اعمال کو کیا جا سکتا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو، اور دوسروں کو بھی ایسے اعمال کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم فقہ کا اصل مقصد ہے، ایسے اعمال جس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو، اس سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4 اس علم کے سیکھنے پر آپ کے دنیا میں آپ کو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے ہیں، یعنی کہ اس علم کے سیکھنے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقیہ کے لیے، جو فقیہ ہوتے ہیں، جو علم فقہ سیکھتے ہیں، جو فقیہ ہوتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں اللہ پاک ان کو اختیار دیں گے کہ وہ جس کی چاہے شفاعت کرائیں گے۔ تو مختصراً الفاظ میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے علم فقہ کی فضیلت کو رکھوں، سمجھاؤں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو علم فقہ کے سیکھنے پر حاصل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک رب ذوالجلال جو کچھ بھی کہا گیا کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم فقہ سیکھنے اور سکھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔